بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج میں، غلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان کے شروروں سے حفاظت فرمائے، خبیث جناتوں کے شروروں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، یہ ہماری دعا ہے۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب مانگنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی رحیم کریم ذات ہے، اور بہت مہربان ذات ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے نقشے اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ زمین خود بخود نہیں بنی، آسمان خود بخود نہیں بنا، چاند خود بخود نہیں بنا، سورج خود بخود نہیں بنا، انسان اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، چرند ہے، پرند ہے، درندے ہیں، جو مخلوق جہاں بھی رہتی ہے، تحت و سرح تک ہے، یا آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے اوپر ہے، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ پاک ہی رزق دے رہے ہیں۔ پرندوں کو رزق اللہ پاک دیتے ہیں، درندوں کو رزق اللہ پاک دیتے ہیں، انسانوں کو رزق اللہ پاک دیتے ہیں، اور جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں وہی کھلاتے ہیں۔
پرندوں کو دانہ کھلاتے ہیں، جانوروں کو گھاس کھلاتے ہیں اور انسانوں کو پکی پکائی کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا رزق کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا۔ کتنے بڑے مہربان ہیں اللہ، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا کرم، اور جس چیز کو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جنت ہے، اللہ نے ہمارے لیے سب سے پہلے بنائی ہوئی ہے، اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کے عیش و آرام وہ سب ہمارے لیے ہیں، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہاں، اور وہ سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے۔ اور یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جیسے ہم عمل کرتے جائیں گے اللہ کے ہاں جو نا ہمارا مقام بنتا جائے گا، جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اور اتنی بڑی وہاں ہمیں جنت ملے گی، اور وہ جنت اللہ نے بنائی ہوئی ہے ہمارے لیے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو سجاتے ہیں ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بندے کب میرے پاس آتے ہیں، اور ہم غافل نہ رہیں، غافل نہ بنیں۔ یہاں ہم نے اپنی چاہت والی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کون سے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں سنت کے مطابق۔ ایک نوالے کو 40 مرتبہ جب ہم چبائیں گے، باریک باریک کر کے اندر لے جائیں گے، تو کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ سیدھے ہاتھ سے نوالے کو توڑنا ہے اور پکڑنا ہے، اور نوالا نہ اتنا بڑا ہو نہ اتنا چھوٹا ہو، بلکہ درمیانہ ہو، اور جب کھانا سامنے آئے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا، پھر بھی تیرا کرم ہوا، تو مجھ پر مہربان ہوا، اپنی نعمتوں کے دروازے آپ نے ہمارے لیے کھول دیے۔ کتنا بڑا اللہ مہربان ہے۔ ہم جتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رزق بند نہیں کرتے۔ ساری مخلوق کے ساتھ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج انسان صرف روزی روٹی کپڑے کے پیچھے پڑ گیا ہے، بس صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی چیز کی محنت ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی بن جائے، اور زندگی کون سی؟ صرف دنیا والی زندگی۔ تو بھائی مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اس کی بھی ہم فکر کیا کریں، اس کو بھی ہم سوچیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ہم تو یہاں تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یقین مانیے ہم تو یہاں صرف تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم تیاری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے مقام پر ضرور پہنچائیں گے۔ انسان کے دل کے اندر جو چاہت ہوتی ہے، جس چیز کو وہ مقصد بناتا ہے، اسے ملتا ہے، وہ چیز اسے ملتی ہے۔ اگر ہم دنیا کو مقصد بنائیں گے، اور دنیا جتنی بھی اللہ نے
ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہے کھانا پینا، وہ ہم کھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس زمین کے وارث بدلتے ہی رہتے ہیں، یہ زمین ویسی کی ویسی پڑی ہوتی ہے، اور یہاں اس دنیا میں رہ کر جو کچھ ہم کر کے جائیں گے آگے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں۔ اس دن اللہ کا سایہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے رہے۔ تو بھائی یہ موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ دنیا میں نیکی کرنا آسان ہے، راستے میں نیکیاں ہیں، راستے میں اینٹ پڑی ہو ہٹاؤ نیکی ہے، کانٹا پڑا ہے ہٹاؤ نیکیاں ہیں، کسی کو کھانا کھلاؤ نیکیاں ہیں، کسی کو کپڑا پہناؤ نیکیاں ہیں، یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھو نیکیاں ہیں، اخلاق سے بات کرو کسی سے نیکیاں ہیں۔ اور جو بندہ کسی آدمی کے کام کروانے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے کہنے سننے سے اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے تو 10 سال اللہ پاک نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنے بڑے مہربان ہیں اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی میں آخرت کو شامل لازمی کریں، اس کی تیاری لازمی کریں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں سے ضرور جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا یہاں، نہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، بس اس کا بدلہ جو ہے نا وہ آخرت میں ملے گا، تو اس کی ہم تیاری کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔